دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولی قلب حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وعبدا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات ایک سورہ فاتحہ سید شمیم حسن کاظمی، سیدہ غیور فاطمہ، سید اقبال احمد، حسین اصغر، اظہر زیدی، فرزند کاظمی، رباب زہرا اور معراج فاطمہ، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے بالخصوص جن کا اس دنیا میں فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ کچھ پڑھ دیجیے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے۔ خصوصی دعا کی حکم ہے، اولاد کے لیے 2 مومنات ہیں، دعا فرمائے مولا پینٹن پاک کو اولاد دے، میری نا عطا فرمائے، عرفان بھائی کو مولا زندگی والی اولاد عطا فرمائے، اور عاطف زیدی، رضا زیدی کو مولا رزق کثیر عطا فرمائے۔ آپ نیتوں کے حال بہتر جانتے ہیں، نام مجھے سب کے آتے نہیں، لیکن آپ نیتوں کو بننے سے پہلے جانتے ہیں۔ مولا جس کے دل میں جو بھی ہے، آج جس کا تابوت برآمد ہونا ہے، اس کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مومنین مومنات موجود ہیں جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے، تمام کیا ہے، بصیر بھائی، شاہ علی بھائی اور علی اکبر کاظمی صاحب اور ان کے احباب جتنے بھی اس عزا خانے میں موجود ہیں، جنہوں نے دریاں بچھائی ہیں، جس رنگ میں سبیل لگائی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ 1-2 صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ یقین ہو جائے دعا قبول ہو گئی ہے۔ سجاد بھائی یہاں پہ آ کے تشریف رکھے، فرش عذاب پہ تو بہتر ہے، آ جائیں، اور آپ کے لیے اولاد کی بھی دعا ہے، سجاد کے لیے بھی دعا فرمائے، مولا پینٹن پاکی سے زندگی والی اولاد عطا فرمائے، اور بھی جتنے بے اولاد ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں ان کے نام نہیں جانتا، لیکن مولا تیرے بارگاہ میں سارے سوالی بن کے آئے ہوئے ہیں، کسی کو مایوس نہ بھیجنا، اور سب کو اپنی جناب سے عطا فرمانا۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ جتنا ایمان بلند ہے۔ جتنا زیادہ مولا سے رزق مانگنا چاہتے ہیں، کم از کم اتنی بلند صلوات نیتاً کر دیجئے گا ملکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قالت سید الانبیاء، سرکار ختم مرتبت، انا مدینۃ العلم با علی البابہا، کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہے، میں علم کا شاہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگے ہی شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آپ کو مولا نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیں۔
مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن جو تشکیل دیا تھا اس کی یہ آخری مجلس ہے اور تابوت مولا سید الساجدین کا برآمد ہوگا. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں ٹاپک ہی پڑھتا ہوں. جس ہستی کی شہادت ہو میں فضائل بھی اسی کی پڑھتا ہوں. تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ آج مولا سجاد کو فضائل سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ بڑے ہی اچھے سننے والے ہیں. میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں. بانیان کی طرف سے آپ کا ممنون ہوں. انتظامیہ کے مشکور ہیں, اہل محلہ کے مشکور ہیں. مولا پنجتن پاک اہل محلہ کے رزق جان مال اولاد میں برکت عطا فرمائے. شیعہ سنی کا اتفاق و اتحاد قائم اور دائم رہے. یہ ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں. مولا نظر بد سے بچائے ہمیں اور شر سے محفوظ رکھے. تو آج میں سرکار دو ہستیوں کے تذکرے کروں گا. ایک تو مولا سجاد کا, ایک ان کے فرزند جناب باقر العلوم کا. پہلے میں سرکار باقر العلوم کی شان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حشام بن عبد الملک بن مروان کا دور ہے. اس نے یہ پلاننگ کی کہ بظاہر جناب باقر العلوم کا ضعیفی کا عالم ہے, اس کے دل میں بدنیت ہی تھی. اس نے ارد گرد کے قبیلے سارے اکٹھے کیے. اکٹھے کر کے انہیں کہا کہ نقل کفر نہ باشد, کہ ہاشمیوں کو بڑا ناز ہے, ہاشمیوں کو بڑا ناز ہے اپنی شجاعت پہ, لیکن آج میں بڑے بڑے تیر انداز اکٹھے کروں گا اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو دیوار پہ ایسے وہ نشانہ سا تختہ سا لگا دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم بظاہر امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھوں میں راشہ ہے, ہاتھوں میں کپکپی ہے, ضعیفی کا عالم ہے. ہم ان سے سوال کریں گے کہ یہ بھی بڑے بڑے نشانہ باز ہیں, آپ بھی ذرا ہمیں اپنا نشانہ لگا کے دکھائیں کہ آپ کتنے ہیں. تو انہوں نے مولا کو دعوت دی. تو پلاننگ یہ کی کہ پہلے تو یہ ہے کہ کرسیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان پہ لوگ بیٹھ جائیں, کوئی کرسی خالی نہ رہے ماں سوائے تخت کے, تاکہ جب امام آئیں گے استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد تو انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. یہ ان کی پلاننگ تھی. لیکن وائے روب امامت جیسے ہی شمس امامت افق دروازہ پہ طلوع ہوا. بھئی کیا کہنے ہیں آپ کے, جیسے ہی شمس امامت افق دروازہ پہ طلوع ہوا سب سے پہلے حشام نے کرسی چھوڑی. وہ جس نے پلاننگ سب سے پہلے کی تھی اسی نے سب سے پہلے کرسی چھوڑی. ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا میرا سلام, کوئی کہتا آقا میرا سلام, کوئی کہتا سرکار میرا سلام. سب کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے اسلام کا بانی خرامہ خرامہ چلتا ہوا تخت کے قریب آیا. اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا مولا تشریف رکھے تخت پہ. پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتے جاہل تجھے پتہ نہیں ہے قرآن وحل کے علاوہ کہیں آتا ہی نہیں. سلامت رہو. حیدری توجہ ہے, حیدری حیدری. جس قوم کے بچوں میں اتنا جذبہ ہو انہیں کون مار سکتا ہے. جن کو ماؤں نے نعت علی پڑھ کے پلایا ہو, مولا کی قسم ہے اس ایج کے بچے تو گھر میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ اتنے بڑے مجمع میں لاؤ کسی کو یہاں پہ کھڑا کر کے کہو کہ یہاں پہ آ کے دو لفظ بھی بول دے, اس کی جرت نہیں ہو سکتی. یہ پتہ نہیں کون سا علی نے ان کو جرت دی ہوئی ہے, ان کے دل میں علی بولتا ہے. علی کی عزت کی قسم ہے مولا نے کہا تجھے پتہ نہیں قرآن رحل کے علاوہ کہیں آتا نہیں ہے. جس مقصد کے لیے تو نے بلایا ہے وہ تو بتائے گا یو میں بتاؤں. حیدری جس مقصد کے لیے حیدری جس مقصد کے لیے تو نے بلایا ہے وہ تو بتائے گا کیا وہ بھی میں بتاؤں گا. کھسیانہ سا ہو کے الشام نے کہا مولا بات یہ ہے
کہ یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے، ہم نے ان کے سامنے آپ کی بڑی تعریف کی ہے کہ ہمارے مولا ہاشمی خاندان جو ہیں وہ بڑے جنگجو ہیں، انہیں تلوار بڑی چلانی آتی ہے، انہیں یہ بڑا چلانا آتا ہے، نیزہ بڑا چلانا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے تیر انداز ہیں جن کا بڑا نشانہ پکا ہے۔ ہم نے کہا ہے ہمارے مولا کا نشانہ جتنا پکا ہے اتنا کسی کا پکا نہیں ہے، اتنا کسی کا پکا نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آج اس بز میں، اس دربار میں آپ ذرا اپنے نشانے کا مظاہرہ کریں۔ میں وہ بات بتانے لگا ہوں جو کسی نے آج تک آپ کو نہیں بتائی، بالکل نہیں پڑھنے لگا ہوں۔ مجمع کی میں نے پرواہ نہیں کی، میں آپ کو بہت بڑا مجمع سمجھ کے پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے چند مخلص لوگوں کی ضرورت ہے، حسینیوں کی ضرورت ہے، مجھے تماشبینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو ذاکر سننے آتے ہیں ان کی نہیں، جو حسینیت کو سننے کے لیے آتے ہیں میں ان کا پرستار ہوں، میں ان کا نوکر ہوں۔ اس نے یہ کہا تیرے امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا جو تیرے دل میں ہے وہ تیرے باپ دادا سے پوری نہیں ہوئی۔ حیدری جو تیرے جو تیرے دل میں ہے، جو تیرے دل میں ہے، جو تیرے دل میں ہے وہ تیرے باپ دادا سے پوری نہیں ہوئی۔ یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ تیرے امام نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے دیکھا بظاہر ہاتھوں میں راشدہ ہے، کہاں نشانے پہ تیر لگے گا، لیکن مجھے اس منبر کی قسم ہے، مولا گواہ ہے، تیرے امام نے کمان کو اٹھایا، اٹھا کے کہا ویسے ہاشمیوں کو تیر چلانا نہ آتا ہے نہ ہم نے کبھی چلایا ہے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے دور کھڑے ہو کے تیر چلانا، ہم نے کبھی چلایا نہیں ہے۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ کائنات کا کوئی علم امام سے دور ہوگا۔ امام نے پہلا تیر کمان میں چھوڑ کے جیسے ہی چھوڑا وہ پہلا تیر جا کے عین نشانے کے وسط میں پیوست ہوا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے، وہ جا کے عین نشانے کے وسط میں پیوست ہوا۔ آپ کو سلام ہے، آپ کے سننے کا معیار بڑا اونچا ہے۔ وہ جا کے عین نشانے کے وسط میں پیوست ہوا، عین نشانے کے وسط میں پیوست ہوا، عین نشانے کے جا کے وسط میں پیوست ہوا۔ ابھی دربار دنگ تھا یا تیرے مولا نے دوسرا تیر اٹھایا، دوسرا تیر چھوڑ کے جیسے ہی چھوڑا وہ دوسرا تیر پہلے تیر کے دو ٹکڑے کر کے اس کی جگہ پہ، پھر تیسرا تیر دوسرے تیر کے دو ٹکڑے کر کے اس کی جگہ پہ، پھر چوتھا تیر تیسرے تیر کے دو ٹکڑے کر کے اس جگہ پہ۔ جب تیرا امام آٹھواں تیر اٹھا رہا تھا کہ حشام نے اپنے وزیر سے کہا کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ حشام نے کہا جرت نہیں کسی میں جو اب آئے سامنے۔ واہ واہ، حیدری کیا رونق بنے، حیدری سلام، حیدری توجہ ہے۔ اچھا اب آپ ذرا نعرے سنیں اور یہ بڑوں کو لگانے دیں۔ اب آپ نے لگا لیے نعرے، اب میں آپ کو سلام کرتا ہوں، انعام بھی دوں گا آپ کو، آج میں آپ کو انعام بھی دوں گا۔ اتنے اچھے آپ نے نعرے لگائے۔ مولا پنجتن پاک ان ماؤں کو سلام میں کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو یا علی کہنا سکھایا ہے۔ علی کی عزت کی قسم ہے تو وہ نہیں بولتا، یہ وہ لہو بولتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں یہ بچے نہیں بولتے، وہ دودھ بولتا ہے جو ماں نے نادی علی پڑھ کے پلایا ہے۔ پہلا میرا مصرع ہے، میرا پہلا مصرع ہے۔ سرکار اس نے کہا وزیر سے، اس نے کہا جرت نہیں کسی میں جو اب آئے سامنے، جرت نہیں کسی میں، جرت نہیں کسی میں، جرت نہیں کسی میں، جرت نہیں کسی میں۔ عرفان زیدی نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، اس پہ یہ مجلس ساری اپلوڈ ہو رہی ہے، دیکھنی ہو تو وہ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دیکھیے گا بھی، اس میں پوری مجلس موجود ہے۔ جرت نہیں کسی میں جو اب آئے سامنے، وزیر نے کہا جرت نہیں کسی میں، جرت نہیں کسی میں، جرت نہیں کسی میں جو اب آئے سامنے، ہمت نہیں کسی کے گمان و خیال میں۔ فوراً کہا وزیر نے قدموں میں گر پڑو، یہ پانچواں علی ہے مکمل جلال میں۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے،
जियो, सलामत रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। आज मेरा थोड़ा ज्यादा आखिरी मजलिस है और पता नहीं फिर जिंदगी में मुलाकात होती है कि मैं हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूँ, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज नहीं रोता चलो कल रो लूंगा, आज नहीं बोलता तो कल बोल दूंगा। मौत का कोई पता नहीं है, जिंदगी का कोई पता। मौत हक है, लेकिन हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के सुना करो और हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के सुना करो, पढ़ा करो। मैंने कहा, उसने कहा जुर्रत नहीं किसी में जो अब आए सामने, हिम्मत नहीं किसी के गुमानो ख्याल में। फौरन कहा वजीर ने कदमों में गिर पड़ो, ये पांचवा अली है मुकम्मल जलाल में, ये पांचवा अली है मुकम्मल जलाल में, ये पांचवा अली है मुकम्मल जलाल में। जनाब बाकर की बात कर रहा हूँ, ये पांचवा अली है मुकम्मल जलाल में। मौला जिंदगी वाला बेटा अता फरमाए, ये पांचवा अली है मुकम्मल जलाल ने। जब उसने अपनी बेइज्जती होती हुई देखी, ये सियाना सा बन के कमीने तो थे ना, आके कदमों पे हाथ रख के आया, सलामत रहो हैदरी, यकीन करें, सलाम हैदरी। यकीन करें, मैं मुसलसल 12 घंटे का सफर करके आया हूँ। मैं यहाँ पे रानीपुर से आगे वहाँ पे ड्यूटी थी, वहाँ पढ़ने के लिए सिंध के अंदर गया हुआ था। वहाँ पे आया हूँ, आके सिर्फ एक कप चाय का पिया और आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। लेकिन आपने मेरी सारी थकन उतार दी है। अली की कसम है, कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला मुझे नहीं पता था कि आपका निशाना इतना पक्का है, मुझे नहीं पता था आपका निशाना इतना पक्का है, मेरा निशाना, आपका निशाना इतना पक्का है। पाँव की ठोकर मार के तेरे पांचवें इमाम ने फरमाया, जितने मेरी कमान से निकले तने हुए वो सारे तीर जा तेरी तदबीर को लगे। हाय हाय हाय, क्या माहौल बन गया है। तवज्जो करना, तवज्जो करना, मेरी बात सुने। जब नारा लगाना है तो ऐसा लगाए कि पता चले कि अली वाले बैठे हैं। तबीयत नहीं चाह रही तो बेशक नारा न लगाए, मैं डिमांड नहीं करता। दिल करे तो नारा लगाए, दिल नहीं करे तो बेशक नारा न लगाए। सलवात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ दीजिएगा। आप भी अगर आ जाए तो बड़ी बात है, आप भी आ जाए। आखिरी मजलिस है, जिंदगी का कोई पता नहीं है, कहाँ भी आ जाए। वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाएं या इश्क की नमाज अदा हो रही है। हाँ, वहाँ पे मुसल्ला है, यहाँ पे अर्श मोहल्ला है। जहाँ तुम बैठते हो वो मुसल्ला है, यहाँ पे अर्श मोहल्ला है। बादशाह जी, मैं आज आपके सामने जनाब 2 हस्तियों का तज़किरा है। ताबूत मौला साजिद का बरामद होगा। मैं बाप का भी उनकी शान बयान करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं बेटे की शान जनाब बाकर उलूम की शान बयान करना चाहता हूँ। तदबीर कहते हैं मंसूबे को, मंसूबे को, मंसूबे को तदबीर कहते हैं। उसने कहा, मौला मुझे पता नहीं था कि आपका निशाना इतना पक्का है, आपका निशाना इतना पक्का है। इमाम ने फरमाया, हमने कभी तीर चलाए नहीं, ना हमें तीर चलाना पसंद है, क्योंकि ये बुज़दिलों का काम है। लेकिन तूने कह दिया है तो कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इमाम के पास नहीं है। तो बात सुन, जितने मेरी कमान से निकले तने हुए वो सारे तीर जा तेरी तदबीर को लगे। जाहिल समझ, अगर मैं निशाने को हुक्म दूं, खुद उड़ के आ निशाना मेरे तीर को लगे। बोला जो है, मैं ये आज चूंकि ताबूत मौला साजिद का बरामद होना है, तो मैं आज आपके सामने मौला सज्जाद की शान शुरू करने लगा। बाबा जी, लोग फजाइल कम पढ़ते हैं, हस्तियों के मसाइल पढ़ते हैं, लेकिन मैं नौकर हूँ और मेरा ये एक तरतीब है, असातिज़ा ने बताया
کہ کوشش کریں کہ جس ہستی کے مصائب پڑھ لیں اسی کے فضائل سنا جائیں تاکہ لوگوں تک تعلیم پہنچے اپنے امام کے متعلق۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں سے کچھ کم از کم لے کے جائیں، آپ اپنا وقت نکال کے آتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ کچھ آپ کو دے کے بھیجیں۔ میں نے کہا پہلا میرا مصرع ہے، کرے شبیر سا سجدہ کہاں ہمت کسی میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی اکبر کاظمی صاحب شان سجاد شروع ہو رہی ہے اور جو جتنا بولے گا اتنا مل جائے گا۔ سجاد وہ ہے جو شام کے بازاروں میں علی بن کے بولا ہے، اگر کوئی اس کے ذکر پہ خاموش رہے گا وہ جانے اور سجاد جانے۔ میں نے کہا کرے شبیر سا سجدہ، کرے شبیر سا سجدہ، کرے شبیر سا سجدہ کہاں ہمت کسی میں ہے۔ ہماری بات کیا ہے، دین کے ہم بات کہتے ہیں، بڑے گزرے ہیں سجدے کرنے والے اور بھی، لیکن جنہیں سجدے کرے سجدہ اسے سجاد کہتے ہیں۔ جیو جیو جیو، مل گئے، واہ واہ، توجہ ہے۔ یہ بکھرا ہوا نعرہ نہ لگائیں، ایک نعرہ لگائیں اور ایسا لگا کہ شاہ جی یہ موجزہ ہے رات کو اس وقت یہ اتنا، یہ سیدوں کی دعا ہے، مجھے سیدوں کی دعا ہے، میں سیدوں کی جوتیوں کا نوکر ہوں، یہ بی بی نے عطا فرمایا، میں سادات کا نوکر ہوں، اس وجہ سے یہ بی بی نے عطا فرمایا۔ میرے مولا سجاد کا ایک نوکر ہے، ایک نوکر ہے میرے مولا سجاد کا، بظاہر غریب ہے، بظاہر غریب ہے، بیوی غیر مومنہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، لکڑیاں بیچتا ہے، لکڑیاں بیچ کے گھر میں آتا ہے، گھر میں غربت ہے، فاقے ہیں، دو اس کے بیٹے ہیں، تاریخ بغداد میں موجود ہیں، دو اس کے بیٹے ہیں۔ جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، بچے باپ سے روٹی نہیں مانگتے، بلکہ ایک دائیں زانوں پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرے بائیں زانوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بابا آپ ہمیں اپنے مولا کی کوئی شان سنائے، آپ ہمیں اپنے مولا کی کوئی شان سنائیں، اپنے مولا کی کوئی شان سنائیں۔ آگے سے باپ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا ان میں مولا نے عقیدہ بھرا ہوا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ غربت کے باوجود مجھ سے غربت کی شکایت نہیں کرتے، یہ مولا کے ذکر کی فرمائش کرتے ہیں۔ تو اس نے بولنا شروع کیا، میرے مولا وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کی محبت رکھنا عبادت ہے، جن کے ساتھ انس رکھنا عبادت ہے، وہ زمین آسمان کے مالک ہیں، ہوائیں ان کے قبضے میں ہے، بارش ان کے حکم سے ہوتی ہے، رزق ان کے حکم سے تقسیم ہوتا ہے۔ وہ بزرگ آگے کہتا ہے مختصر یہ ہے، جو سب سے جانے، جو سب سے جانے، جو سب سے جانے، جو سب سے جانے کتنے ولا کے اسیر ہیں، دنیا فقیر ہے وہ جناب امیر۔ بھائی کیا بات ہے، واہ، پچھلے بندے بولے سارے، آج بول سکتا ہے، ہاں دونوں ہاتھ بلند کرو، توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ بیوی پاس بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، بیوی پاس بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، سن بھی رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یوسف سے جانے کتنے بلا کے اسیر ہیں۔ شاہ جی اگر دعا کا اثر نظر نہ آئے تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ خانہ کوثر ہے اور ساقیہ کوثر کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں پڑھنے لگا ہوں۔ پنجاب کی بہت بڑی عزاداری کے مولا پنجتن پاک نے ان کی ڈیوٹی عطا فرمائی ہوئی ہے، بہت بڑے عزادار ہیں، مولا پنجتن پاک ان کو ترقیاں اور زیادہ عطا فرمائے، رزق جان مال اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ بیوی قریب آگے کہتی ہوں مرشد زمانے کا امیر، مرید زمانے کا غریب، مرشد زمانے کا امیر، وہ تو کہہ رہے ہیں نا یوسف سے جانے کتنے ملا کے اسیر ہیں، دنیا فقیر ہے وہ جناب امیر ہے، دنیا فقیر ہے وہ جناب امیر ہے۔ اگر تو غریب ہے وہ امیر ہے کر سکتے تو جا کے بتاتا کیوں نہیں؟
اس نے کہا میں نے بتایا ہی نہیں کبھی، میں نے کبھی بتایا ہی نہیں، میں نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ اور اس نے کہا نہیں، میں اگر تو نہیں جاتا تو میری طرف سے جا کے ان کو بتا دے کہ ہم بڑے غریب ہیں۔ یا شوہر اٹھ کے کہتا ہے گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر۔ یار مجھے ایک وقت ہو گیا آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے اور میں موتی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، نو ریپیٹیشن ہے، بالکل نیا کلام آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ علی اکبر کاظمی صاحب وہ کہتے ہیں گہرے یزداں سے ڈر، بی بی سے کہتے ہیں گہرے یزداں سے ڈر، گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر کہ جہالت ہی اب تیرا مقصوم ہے۔ گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر کہ جہالت ہی اب تیرا مقصوم ہے۔ میری غربت کی سب داستاں بد زباں تو نہیں جانتی، ان کو معلوم ہے۔ حیدری بس سنتے آؤ اور لطف لیتے آؤ، میں تم پہ راضی ہوں، تم نے اتنا سنا ہے کہ میں تم پہ راضی ہوں۔ رات کے اس پہر میں کراچی میں یہ معجزے کی بات ہے، بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو پبلک آ نہیں سکتی، اس وقت تو مومنین آ نہیں سکتے۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، کوئی بھی اذان علی کی ملا کے دے، کبھی کوئی وقت ہو، یہ وقت یہ ذکر وقت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر، گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر کہ جہالت ہی اب تیرا مقصوم ہے۔ میری غربت کی سب داستاں بد زباں تو نہیں جانتی، ان کو معلوم ہے۔ کہتے ان کو سجدہ کیے بن گزارا نہیں، کوئی چاہے بڑا جتنا مخدوم ہے۔ آباد رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ یہ اسپیشلی عاطف زیدی کے لیے میں نے اس کے رزق کی برکت کے لیے اور احباب کے رزق کی برکت کے لیے یہ ذکر شروع کیا ہے، کیونکہ آج سجاد مولا رزق بانٹیں گے اور غربت دور کریں گے۔ جس نے غربت دور کرنی ہے اپنا دامن پھیلا لے، سجاد اگر غربت نہ دور کرے میرا گریبان حاضر ہے۔ یہ کہتا ہے گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر کہ جہالت ہی اب تیرا مقصوم ہے۔ میری غربت کی سب داستاں بد زباں تو نہیں جانتی، ان کو معلوم ہے۔ ان کو سجدہ کیے بن گزارا نہیں، کوئی چاہے بڑا جتنا مخدوم ہے۔ ایک پل میں پلٹتے قضا سے قدر، میرا سجاد مولا وہ معصوم ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ گہرے یزداں سے نوکری کا لطف آ رہا ہے جناب، گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر، گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر، گہرے یزداں سے ڈر۔ او میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، گہرے یزداں سے ڈر، ایسی باتیں نہ کر کہ جہالت ہی اب تیرا مقصوم ہے۔ میری غربت کی سب داستاں بد زباں تو نہیں جانتی، ان کو معلوم ہے۔ ان کو سجدہ کیے بن گزارا نہیں، کوئی چاہے بڑا جتنا مخدوم ہے۔ ایک پل میں پلٹ دے قضا سے قدر، ایک پل میں، ایک پل میں، ایک پل میں مانگ لیتا، ایک پل میں پلٹ دے قضا سے قدر، میرا سجاد مولا وہ معصوم ہے۔ اور سینہ تان کے کہتا ہے اپنی غربت کی کیسے شکایت کروں، کہتا ہے اپنی غربت کی کیسے شکایت کروں، جب ولائے علی دل میں ہر حال ہے۔ جاگنا جاگنا، کہتا ہے اپنی غربت کی کیسے شکایت کروں، اپنی غربت کی کیسے شکایت کروں، جب ولائے علی دل میں ہر حال ہے۔ مانگنے کی بھی تکلیف دیتا نہیں، اپنے دادا علی جیسا لجپال ہے۔ سلامت رہو۔ نہیں، کلندر کا نعرہ اس رنگ میں نہیں ہونا چاہیے، نعرہ کلندر کا ایسا سناؤ کہ کلندر کا دشمن اگر بستر پہ ہے تو تڑپ کے نیچے آ جائے۔ توجہ ہے،
توجہ ہے، مانگنے کی بھی تکلیف دیتا نہیں، مانگنے کی بھی تکلیف دیتا نہیں، اپنے دادا علی جیسا لجپال ہے، اور قریب آگے کہتا ہے ان کی دشمنی نہ کر، ان کی دشمنی نہ کر، کہتے ہیں کیوں؟ اگر نہ باز آؤں تو پھر کیا کرے گا؟ مسکرا کے کہتا ہے ان کے حبدار کا اجر خلد برے برے، ان کے حبدار کا اجر خلد بری، ان کا دشمن جہنم میں چلنے کو ہے۔ یار جو میرے ساتھ اتفاق کرے وہ تو بولے نا، جس کی زبان علی کا کھاتی ہوئے بولے ان کے حبدار کا، بالکل نیو برانڈ آپ کے سامنے پڑھا ہوں، ان کے حبدار کا عبد، ان کے حبدار کا، ان کے حبدار کا اجر خلد بری، ان کا دشمن جہنم میں چلنے کو ہے۔ مشکلوں کے بدن کب کپانے لگے، نام ان کا زبان سے نکلنے کو ہے، وہ اٹل ہے جہاں میں خدا کی طرح، باقی ہر چیز جنگ میں بدلنے کو ہو، تو نہیں جانتی ان کو حق کی قسم، حق انہی کے اشاروں پہ چلنے کو ہے۔ مہربانی میں دعا فرمائیے گا، ہر بندہ پچھلے بندے بولو شراز مولا تیرے بیٹے کی زندگی ہو، جو جو دعا دل میں ہے، مجھے سر کو مولا بیٹا، مجھے نام سب کے نہیں آتے لیکن دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم لگی لال توجہ ہے، ان کے حکمدار ان کا دشمن جہنم میں چلنے کو ہے، مشکلوں کے بدن کب کپانے لگے، نام ان کا زبان سے نکلنے کو ہے، کہتا ہے وہ اٹل ہے جہاں میں خدا کی طرح، باقی ہر چیز جگ میں بدلنے کو ہے، تو نہیں جانتی ان کو حق کی قسم، حق انہی کے اشاروں پہ چلنے کو ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں ان کے قبضے میں ہے، ان کے قبضے میں ہے آسمان و زمین، ان کا سکہ کہاں بول چلتا نہیں۔ ابھی نعرہ نہیں چاہیے، ابھی نعرہ نہیں چاہیے، ابھی نعرہ نہیں چاہیے، ابھی نعرہ نہیں چاہیے، ابھی نعرہ نہیں چاہیے۔ نعرہ ایسا آئے گا کہ اگر دیواریں بھی آج علی علی کریں گی تو پھر لطف آئے گا۔ کہتے ہیں ان کے قبضے میں ہے آسمان و زمین، تھکا ہوا ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری ادا کروں۔ ان کے قبضے میں ہے آسمان و زمین، ان کا سکہ، ان کا سکہ، ان کا سکہ، شیعہ سنی میری بات غور سے سنیں، فرمانے ان کا سکہ کہاں بول چلتا نہیں، وہ تو کیا ان کے نوکر کی مرضی نہ ہو، شمس مشرق کی حد سے نکلتا نہیں۔ بولو سلامت رہو، جو ہے ان کے قبضے میں ہے آسمان و زمین، ان کا سکہ کہاں بول چلتا نہیں، وہ تو کیا ان کے نوکر کی مرضی نہ، وہ تو کیا، وہ تو کیا ان کے نوکر کی مرضی نہ ہو، کلب شاہ جی وہ تو کیا ان کے نوکر کی مرضی نہ ہو، شمس مشرق کی حد سے نکلتا نہیں۔ یہ بیوی نے بھی بات سنی ہے، شمس مشرق کی حد سے نکلتا نہیں، ان کے نوکر کی مرضی نہ ہو، تو بیٹے نے نا، بڑے بیٹے نے کہا بابا کوئی ایک ہی نوکر ایسا ہے؟ جاگنا جاگنا عمران جاگنا، ایک ہی نوکر ہے؟ نہیں، بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ بابا پھر کسی اور ان کے نوکر کی شان بھی تو بتانا، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اس کی مرضی نہ ہو تو شمس مشرق کی حد سے نکلتا نہیں۔ مثلا جناب بلال جو ہے جب تک اذان نہیں دیتے انہوں نے کہہ دیا یہ اذان نہیں دے گا، یہ اذان نہیں دے گا، یہ چچڑی زبان ہے، بلال کو روک دیا جائے، ان کو روک دیا گیا۔ بلال ساری رات دہلیز بطول پہ بیٹھا رہا، ادھر جناب سید حسین کو اٹھا کے کہا حسین میں حکم دے رہی ہوں جب تک میرا بلال اذان نہیں دے گا، آج اگر سورج چڑھ آیا دوبارہ آسمان پہ نہیں آئے گا۔
تو پیچھے سے نعرے آ رہے ہیں. سلامت رہو, سلامت رہو, آباد رہو. بولو توجہ ہے. وہ تو کیا ان کے نوکر کی مرضی نہ ہو. شمس مشرق کی حد سے پن ڈراپ سائلنس آئی وانٹ. سوئی گرے تو اس کی آواز آئی, کیونکہ لفظ اتنا کیوں کی. بابا کوئی اور نوکر بھی ہے؟ ہاں. مسکرا کے کہتا ہے ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. مولا آپ کے رزق میں, شاہ علی کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ سادات کو مولا سلامت رکھے. باپ کہتے ہیں ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. کس بلندی پہ ہے عقل حیران ہے. آئے 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 آئے. ان کا یار کیا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, تھوڑا سا والیوم اس کا کھولیے گا. کہتے ہیں ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. ان کا نوکر ہے, ان کا نوکر ہے تابوت ہے. برآمدوں کا جنازہ مت چھوڑ کے جانا, اس کے بعد لنگر کا بھی انتظام ہے, اور لنگر کر کے بھی جانا. مولا سجاد کا دسترخوان ہے. ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. کس بلندی پہ ہے عقل حیران ہے. عرش اور فرش کا وہ بھی مختار ہے, اور کہنے کو زہرا کا دربان ہے. کیا ایسی دیوانگی دیکھی ہے؟ کوئی ایسا رنگ دیکھا کسی نے جس کے دل کا علی مالک ہے؟ دعا مولا سجاد سے مہر لگوانے کے لیے دم دم کو گرا لے کر توجہ ہے. نوکری پسند آ رہی ہے. 7 دن میں شادی ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کی. ہم نے محبت کا پیغام دیا ہے. اہل محلہ کی خیر ہو. پنجتن پاک جو محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں, جو اللہ کا نام لیتے ہیں, وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے. یہ آپس کے گھر کے مسئلے ہیں, مل کے بیٹھ کے طے ہو سکتے ہیں. یہ اپنوں پہ ہی سارا زور دکھانا ہے آپ نے, اپنوں کے ساتھ ہی لڑنا ہے. نہیں, کوئی دشمن پہ غور کریں کہ وہ دشمن کیا چاہتا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے ان کو بکھیر دیا جائے, لیکن ہم نے بکھرنا نہیں ہے. ملک پاکستان کا استحکام ہو, مولا نظر بد سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. کس بلندی پہ ہے عقل حیران ہے. عرش اور فرش کا وہ بھی مختار ہے, اور کہنے کو زہرا کا دربان ہے. اور کہنے کو زہرا کا دربان ہے. میں دیکھتا ہوں کون کون شاعری سننے کے لیے آیا ہے. اور کہنے کو زہرا کا دربان ہے. مسکرا کے کہتا اس کو بھائی کہیں سرور انبیاء, جن کا کہنا سنا ہے کہ قرآن ہے. واہ 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 واہ. تھکے تھکے نعرے ہیں. میرا خیال ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے. حیدری. ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. تھکے تو نہیں, آپ بتا دیں یار. یہ جو آپس میں ہوتے ہیں نا, یہ ایک ملنگ کہتا ہے کہ میں بڑا کام کرتا ہوں, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آج بھی رولا چل رہا ہے یار. یہ آج سے نہیں چل رہا, یہ بہت دیر سے پرانا چلا آ رہا ہے. اپنی اپنی محبت پہ سبھی کو ناز ہوتا ہے. کسی کے دل کو کون جان سکتا ہے؟ اب جناب ابوذر اور جناب سلمان وہ بھی ماننے والے ہیں, یہ بھی ماننے والے ہیں. لیکن علی کی عزت کی قسم ہے, علی کی عزت کی قسم ہے, ایک دن کیا دیکھا کہ جناب ابوذر کو جناب امیر کائنات فرماتے ہیں, ابوذر تو سلمان کے کاموں میں مداخلت مت کیا کر.
پھر یہ فرمایا کہ اگر ابو ذر کو سلمان کے عقیدے کا پتہ چل جائے، عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابو ذر کو سلمان کے عقیدے کا پتہ چل جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ مزے کی بات یہ ہے قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی۔ توجہ ہے، قاتل بھی جنتی، قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پیچھے سے ناراض آیا مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی۔ کسی نے پوچھا مولا پہلی بات یہ کہ ابو ذر سلمان کو قتل کیوں کرے گا؟ مسکرا کے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے جس کو ابو ذر اللہ سمجھتا ہے سلمان اس کو علی سمجھتا ہے۔ زندگی والا بیٹا مولا عطا فرمائے، آباد رہو، آباد رہو، سلامت توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے۔ اچھا یہ رات بات ہوئی شاہ جی، یہ رات بات ہوئی، فرمایا سلمان ابو ذر تو سلمان کے کاموں میں مداخلت نہ کیا۔ اچھا ابو ذر چلے گئے، مولا کو حکم مان کے چلے گئے۔ ہائے سلمان عجب ہے، سلمان کا ایمان عجب ہے، ایسے تو نہیں ملنا اہل بیت کہا۔ ہائے 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 ہائے، مولا نے کہا میں ثابت بھی کر دوں گا کہ میں ایسے نہیں کہا۔ مسجد میں تشریف فرما تھے، مولا حسین پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں ابو ذر آ گئے، جناب ابو ذر آئے، مولا امیر کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ابو ذر آئے فرمایا ابو ذر جی مولا یہ تلوار پکڑ اور حسین کا سر قلم کر دے۔ یہ کہا یہ تلوار پکڑ اور حسین کا سر قلم کر دے۔ تاریخ نے لکھا ہے ابو ذر نے ہاتھ سے تلوار چھوڑ دی اور بے ہوش ہو گیا کہ میں حسین پہ تلوار چلاؤں، بے ہوش ہو گیا۔ رسول مسکرانے لگے۔ اتنی دیر میں جناب سلمان کو جو داڑھی سے جاروب کشی کرتے ہیں وہ آئے، آ کے سلام کرنے لگے۔ مولا نے فرمایا سلمان سلام بعد میں کرنا، یہ تلوار پکڑ اور حسین کے سر پہ چلا دے، یہ تلوار پکڑ اور حسین کے سر پہ چلا دے۔ چلا دے کہ یہ ختم نہیں ہوئی، سلمان نے تلوار کو پکڑا، آسمان پہ بلند کیا، آسمان پہ بلند کیا، ادھر سے یہ تلوار چلنے لگی ہے، چلتی 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 جیسے ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا گردن اور تلوار کا، وہیں سے مولا کائنات نے کہا سلمان رک جا، سلمان رک جا۔ کیا ابو ذر نے کہا سلمان پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ آگے کون ہے جس پہ تو تلوار چلا رہا ہے؟ سلمان نے کہا ابو ذر ہوش کر، دیکھ نہیں رہا کہ کون رہا ہے؟ ایمان کے امتحان ہے۔ سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، حسین بادشاہ کا جواب دینا ہے آپ نے، حسین بادشاہ کا جواب دینا ہے۔ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، بولو علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، نعرہ حیدری۔ شاہ جی یہ بات ہوئی، ابو ذر گھر چلے گئے، ابو ذر گھر چلے گئے۔ ہائے کیا کہوں میں، سو گئے بستر پہ، کروٹیں بدل گئے، نیند نہیں آ رہی۔ عجب معاملہ ہو گیا، معاملہ عجب ہو گیا، منا اہل بیت ایسے تو نہیں کہا۔ ہائے سرکار فرماتے ہیں کہ کر کے جاروب کشی راہ سہل کرتا ہے، تم تو بس سنتے ہو سلمان عمل کرتا ہے۔ آئے 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 آئے، کر کے جاروب کشی راہ سہل کرتا ہے، تم تو بس سنتے ہو سلمان عمل کرتا ہے۔ کاریگر ایسا زمانے میں نہیں دیکھا کہیں، دل کے چن کے در زہرا پہ محل کرتا ہے۔ آئے آئے آئے، تن کے چن کے در زہرا کے، تن کے چن کے در زہرا کے محل کرتا۔ رسول کہتے ہیں ہاں اسی واسطے سلمان میری آل سے ہے، جو میں کہتا ہوں
عجب داستان ہے. حیدری میں جو کہتا ہوں بلا رد و بدل کرتا ہے. اب ادھر کروٹن لے رہا ہے ساری رات. صبح اذان ہوئی فجر کی, گزرنا علی کی گلی سے ہی تھا. گزرنا علی کی گلی سے ہی تھا. جیسے گزرے کیا دیکھا, دروازہ بطول پہ یہ رات کا وقت پاؤ پھٹ رہی تھی, اندھیرا تھا, ابھی رات تھی. کیا دیکھتے کہ جناب سلمان نے اپنی داڑھی سے دہلیز جناب سیدہ کی مٹی اکٹھی کی ہوئی ہے, اس کی ڈھیریاں بنا رہا ہے. ڈھیری بنا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے, پھر ڈھیری کو ادھر کرتا ہے, پھر ادھر کرتا ہے, پھر ادھر کرتا ہے. اب ادھر دیکھ کے کہتے یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. یا ایک دم سلمان نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا دن ہو جا. دن ہو گیا. ابھی دن ہوا, سلمان نے کہا رات ہو جا. رات ہو گئی. پھر کہا دن ہو جا. دن ہو گیا. پھر کہا رات ہو جا. رات ہو گئی. اب ادھر بھاگ کے آگے کہتے ہیں سلمان نظام شمسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, میں زندگی اس بندے کو لکھ کے دے دوں گا جس کے دل میں علی موجود ہے, اور ولائے سلمان سے وہ اپنے دل کو منور کر سکے. سلمان کیا نظام شمسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ سلمان نے ہاتھ جھاڑ کے کہا نہیں اب ادھر نظام شمسی کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. رات بات یہ ہے کہ کل میں اس دہلیز پہ, سیدہ کی دہلیز پہ اپنی داڑھی سے جاروب کشی کر رہا تھا. کیا اس مٹی کے ذرے میری داڑھی میں موجود تھے؟ کیا اتنی دیر میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے, میری داڑھی چوم کے کہتے سلمان جتنے ذرے اس مٹی کے تیری داڑھی میں موجود ہے, تو اتنے ستاروں کا مالک اور مختار ہے. میں چیک کر رہا تھا کہ طاقت آ گئی ہے کہ نہیں. آباد رہو. شاباش شاباش شاباش. حیدری ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. آگے تو نہیں بتا دیتا. ان کا نوکر ہے, ایک نام سلمان ہے. کس بلندی پہ ہے, عقل حیران. عرش اور فرش کا وہ بھی مختار ہے. اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے عرش اور فرش کا وہ بھی مختار ہے, اور کہنے کو زہرا کا دربان ہے. اس کو بھائی کہیں سرور انبیاء, جن کا کہنا سنا ہے کہ قرآن ہے. تو اگر ان کو پھر بھی نہیں مانتی, ان کا کیا جائے گا, تیرا نقصان ہے. پر یہ دل میں بٹھا لے بقول خدا, ان کا دشمن حقیقت میں شیطان ہے. اب بولے ہو دونوں ہاتھ میں ان کا نعرہ ہے حیدری. توجہ ہے. اس نے کہا اچھا اگر تو نہیں جاتا بیان کرنے, مجھے ساتھ لے چل. مجھے ساتھ لے چل. تو نہیں نا بیان کرتا تو میں چلتی ہوں تیرے ساتھ, میں بیان کر دیتی ہوں. تجھے شرم آتی ہے, چل مجھے لے چل, میں دیکھتی ہوں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات آ گئی ہے چل آ. چلا پھر چلتے ہیں. چلتے آئے. جیسے مدینہ قریب آیا, مدینے سے تقریباً 10 کلومیٹر پیچھے اس کی بیوی کی روح پرواز کر گئی. ادھر مولا سے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں. امام انتظار میں تھے, سید ساجدین انتظار میں تھے. وہ مر گئی کہاں پہ, جنگل میں. اب وہ پریشان ہے, اگر اس کو دفنانے لگ گیا, کفن پہنانے لگ گیا, مولا انتظار کریں گے, وقت ضائع ہو جائے گا. اس نے کہا چلو اس کو یہیں پہ پڑا رہنے دیتے ہیں, پہلے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, بعد میں اس کو آ کے دفنا دیں گے. علی کی عزت کی قسم ہے, علی کی عزت کی قسم ہے, علی کی عزت کی قسم ہے. یہ چلتا ہوا دروازہ سجاد پہ آیا ہے. اس نے دستک دی, یا اندر سے مولا سجاد نے کہا گھر سے تو دور چلے تھے. گھر سے تو تم دو چلے تھے, یہاں پہ اکیلا کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا وہ رستے میں انتقال کر گئی تھی. فرمایا جا اسے ہمارا حکم دے کہ تجھے سجاد بلا رہے ہیں. آئے 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 آئے. بولو سلامت رہو, سلامت
رہو آباد رہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے. خیر دونوں آ گئے. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا بات یہ ہے کہ میں غریب میں بڑا غریب. مولا نے کہا ہم تو سمجھتے تو بڑا امیر ہے. ہم تو سمجھتے تو بڑا امیر. وہ مولا وہ تو میں ہوں ہی لیکن ذرا دنیا کے حالات اور یہ مالی معاملات جو ہیں ان میں بڑا غریب ہوں میں. تو میں بس اتنی سی بات ہے. بس اتنی سی بات ہے. بس اتنی سی بات ہے. ابن منذر سے کہا ابن منذر وہ 2 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ لے کے آنا ذرا. تو 2 روٹیاں پڑی ہیں وہ لے کے آنا. ہائے عزت آل محمد کی قسم. روٹیاں دے کے مولا نے کہا یہ لے جا. آج کے بعد تو سلطان ہے. آج کے بعد تو سلطان ہے. اب اس نے نا بیوی باہر پردے میں ہے مردوں میں ہے. اس نے روٹیاں لپیٹی اپنے پرنے میں اور آ گیا. بیوی نے پوچھا غربت دور ہو گئی؟ اس نے کہا ایسی غربت دور ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے گی کسی کی غربت دور ہوئی ہے. خیر وہ رستے میں اس نے پوچھا وہ سمجھی کو ہیرے جواہرات یہ دیے ہو سب کچھ دے دیا ہوگا. تو وہ جب رستے میں پتا چلا نا کہ یہ سوکھی روٹیاں ہیں بیوی کہتی یہ سوکھی روٹیاں نہ ٹوٹتی ہیں نہ کھائی جاتی ہیں یہ اس سے تیری غربت کیسے؟ اس نے کہا جاہل حرام کار امام کی باتوں کو تو نہیں جانتی. امام کی باتوں کو تو نہیں جانتی. بیوی کو گھر میں رکھا یہ بازار میں روٹیاں لے کے آ گیا. روٹیاں لے کے آ گیا. کیا دیکھتا ہے بازار میں 2 روٹیاں اس کے پاس ہیں. بازار میں ہے کیا دیکھتا ہے ایک شخص ہے اس کی چھاپڑی میں ایک ہی مچھلی ہے. ایک ہی مچھلی ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی جو بھی قیمت دے میں اسے یہ مچھلی دے دوں گا. جو بھی قیمت دے. وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے یہ سوکھی روٹیاں ہیں یہ لینی ہے تو لے لے. اس نے کہا اچھا چل سوکھی روٹیاں چل ایک دے دے یہ مچھلی لے جا. ہائے 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 ہائے. اور جس نے اپنا مانگنا ماج محمد سجاد سے یہ مچھلی لے جا. روٹی اس نے رکھ لی. چند قدم آگے مسالہ فروش بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہی بچ گیا ہے اگر کوئی کسی بھی قیمت پہ خریدنا چاہتا ہے. اس نے کہا چلو اچھا ہو گیا ہے اچھا ہو گیا ہے چلو مچھلی مل گئی مسالہ بھی مل گیا. اس نے کہا میرے پاس یہ خشک روٹی ہے یہی لے لے. اس نے کہا جب یہی دے دے یہ مسالہ لے لے. یہ مچھلی اور مسالہ لے کے گھر ہوگی ہے تجھے پتہ نہیں ہے مچھلی کھائی کتنے سال ہو گئے ہیں. ہائے 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 ہائے. تجھے پتہ نہیں ہمارے گھر میں مچھلی کو پکے ہوئے کتنے سال ہو گئے. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. ذرا جلدی کر اس مچھلی کو ذرا بنا اس مچھلی کو ذرا بنا اس مچھلی کو بنا تاکہ پکا کے کھاتے ہیں. ذرا پہلے پیٹ بھرتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. تاریخ سجاد میں لکھا ہوا ہے اس کی بیوی نے جیسی مچھلی کو چاک کیا ہے نا وہ ڈر کے بھاگ گئی ہے. اپنے شوہر سے کہتی عجیب بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیواریں بھی سرخ ہو گئی ہیں فرش بھی سرخ ہو گیا ہے چھت بھی سرخ ہو گئی. پتہ نہیں کہاں سے یہ اتنی لال روشنی آ گئی ہے. اس نے جو غور کر کے دیکھا مچھلی کے پیٹ میں ایک لال تھا. آئے 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 آئے. مچھلی کے پیٹ میں ایک لال تھا جو چمک رہا تھا. اس طرح چمک رہا تھا آنکھیں چندھیا گئی تھی. وہ لال کو لے کے بازار میں ایک سب سے بڑے صراف کے پاس آ گیا. اس نے کہا میں یہ نگینہ بیچنا چاہتا ہوں. صراف نے جو نگینہ دیکھا اس نے کہا کہ یہ تجھے کہاں سے ملا؟ اس نے کہا اس کو چھوڑ دے میرے مولا نے مجھے دیا ہے تو بتا اس کو خریدنا چاہتا ہے. اس نے کہا اس کی تلاش تو مجھے بڑی دیر سے تھی بڑی دیر سے تھی بڑی دیر سے تھی بڑی دیر سے تھی. اس نے کہا کیا قیمت دے گا؟ اس نے کہا وہاں سے گدھے اور گھوڑے لے آ. شام تک جتنے تجھ سے اشرفیاں شام تک جتنی اشرفیاں تو ڈھو سکتا ہے ڈھو لے
عزادارو اشرفیاں ٹھوتا جا رہا ہے، ٹھوتا جا رہا ہے، ٹھوتا جا رہا ہے، ٹھوتا جا رہا ہے۔ گھر میں اشرفیوں کے ڈھیر لگے، بیوی اشرفیوں میں بیٹھ کے کھیل رہی ہے کہ ہم کتنے غریب تھے کتنے امیر ہو گئے، کتنے غریب تھے کتنے امیر ہو گئے۔ ابھی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ جب وہ جس نے مچھلی فروخت کی تھی اس نے آگے دستک دی، اس نے جا کے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا یار یہ کیسی روٹی دے دی ہے، توڑتا ہوں ٹوٹتی نہیں ہے، کھاتا ہوں کھائی نہیں جاتی، تو جا مچھلی میں نے تو خدا ہے خدا تجھے دے دی ہے، یہ روٹی اپنے اپنے پاس رکھ لے۔ ابھی روٹی لے کے بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اسی روٹی کی وجہ سے تو میری غربت دور ہوئی ہے۔ جب پھر دروازے میں دستک ہوئی، وہ مسالہ فروش آیا، اس نے دستک دی، اس نے کہا یہ کیسی روٹی ہے، نہ ٹوٹتی ہے نہ کھائی جاتی ہے، میں نے مسالہ تجھے خدا کے واسطے معاف کیا، یہ میں اپنی روٹی اپنے پاس رکھ لے۔ مولا کی عزت اور عظمت کی قسم ہے، اس نے شاہ جی دونوں روٹیاں اپنے ہاتھ میں رکھی اور سوچ رہا تھا مولا تیری سوکھی ہوئی روٹیوں کی اتنی برکت ہے، اللہ جانے تو ایک نظر کر دے تو کیا ہو جائے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، جو نہ بولا وہ جانے اور سچاد جانے۔ ابھی بیٹھا ہی تھا یا پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جو دروازہ کھولا مولا سجاد کا نوکر سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا مولا نے کہا تیری غربت دور ہو گئی، ہمارا مال واپس کر دے۔ سلامت رہو، آباد رہو، جس کے دل میں علی موجود ہے دم دم لگی لال کرم میرا، جو کھاتا علی کا بولے، جو سجاد سے مانگنا چاہتا ہے وہ بولے دم دم لگی لال کرم میرا۔ یہ اس کے لیے میں قالین بیچنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کھول قالین، اس نے ایک قالین کھولا، مولا نے پہلے ہاتھ سے اس کی نرمی کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا نہیں کوئی اور دکھا، یہ سخت ہے۔ دوسرا کھولا، پھر ہاتھ لگایا، کہا نہیں یہ بھی سخت ہے، میرے سجاد کے پیر نرم ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ ہوتی ہے معرفت۔ تیرے قالین بڑے سخت ہیں، میرے سجاد کے پیر بڑے نرم ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اگر وہ قلم پکڑ لینا ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اتنا نفیس ہے میرا سجاد۔ واہ واہ واہ، رو پڑے ہو نا، تو سن لو پھر ناموس سے رسالت سرے بازار کھڑی ہے، سجاد پہ اس وقت قیامت کی گھڑی ہے، شبیر ضرورت ہے تو سجاد بھی رکھ لو، زینب کو تو فضہ کی رفاقت ہی بڑی ہے، زینب تیری فریاد بھلا کون سنے گا، امت کو تو بازار سجانے کی پڑی ہے، جن ہونٹوں کو چوما کیے سرکار دو عالم، ان ہونٹوں پہ گستاخ ستمگر کی چھڑی ہے۔ دراصل کہانی ہے نوید ایک ستم کی، سجاد کی آنکھوں میں جو اشکوں کی چھڑی ہے۔ حکم ہے آج مولا سجاد کی شہادت پڑھنے کی۔ شاہ جی کوئی کہتا ہے نا مولا عباس کی شہادت پڑھو، پڑھ لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے نا علی اکبر کی شہادت پڑھو، پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ کربلا میں شہید ہوا ہے نا۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے نا بیمار کربلا کی شہادت پڑھو، ذاکر پریشان ہو جاتا ہے، کوئی ایک جگہ پہ شہید ہوا ہے، کبھی مدینے سے چلتے ہوئے شہید ہوا ہے، کبھی شام غریبہ میں جب پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتری ہوئی دیکھی تب شہید ہوا، جب بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں اس نے کہا سجاد تو پہنائے گا تب شہید ہوا، بازاروں میں آیا تب شہید ہوا۔ یار دعا کرو نہ اللہ علی کو بیٹیاں دیتا، مجھے ممبر کی قسم ہے امت نے علی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا، اور مارا جتنا کس کے سامنے جو غیرت کا خدا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، تیری بہن تیری ماں تیری پھوپھی تیرے سامنے کھڑی ہو اور تیرے سامنے کوئی تازیہ نے مارے اسے، اس کے سر سے چادر اتارے، تو بتا کیسے برداشت کرے گا؟
اور یہ تو غیرت کا خدا ہے جو قدم قدم پہ قتل ہوتا رہا اور رو رو کے کہتا اکبر کربلا میں سو جانا آسان ہے، پھوپھیوں کے ساتھ شرابیوں کے درباروں میں بیان کر کے رویا کرو، بیان کر کے رویا کرو۔ آج کس کا تابوت برآمد ہونا ہے؟ بیمار کربلا کا۔ ہر مجلس، مجلس حسین کی ہو، مجلس حسن کی ہو، مجلس علی کی ہو، مجلس سیدہ کی ہو، مجلس موسیٰ کاظم کی ہو، یہی سنتے ہو نا کہ سجاد آیا ہوا ہے، بیمار آیا ہوا ہے، لیکن آج تم میں سجاد موجود نہیں ہے، آج تم میں سجاد موجود نہیں، آج تو وہ تابوت میں آرام کرے گا۔ عزادارو آج سجاد نہیں ہے، لیکن سجاد جس کے جنازے میں آتا ہے نا، آج حسن بھی آگے بیٹھا ہوا ہے، آج حسین بھی آیا ہوا ہے، وہ شکریہ ادا کرتے سجاد تو ہمارے جنازے میں آتا رہا ہے۔ اور میری ماں بہنوں، مولا تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ سیدزادی مجھے معاف کرے، میں پڑھ نہیں سکتا عزادارو، میں کہاں سے شروع کروں؟ سجاد کی شہادت قدم قدم پہ شہید ہوا ہے۔ تھک گئے سفر نہ تھکا سجاد، میں نے کیا کہا؟ تھک گئے سفر نہ تھکا سجاد، بچا ہوا قافلہ لے کے شام کے باہر آ کے رکا۔ سنو گے؟ آگے رش اتنا ہے، آگے ہجوم اتنا ہے کہ آگے بھی لوگ ہیں، پیچھے بھی لوگ ہیں۔ میں شاہ جی کیسے پڑھوں؟ اگلا مجمع جگہ نہیں دے رہا، پچھلا مجمع قریب ہوتا جا رہا ہے۔ عزادارو ہجوم اتنا بڑا یا علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی ہے کہیں سے کوئی غازی کو بلا دے، ہماری چادریں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور میرے بیمار کو دیکھو کیسے خون لے رہا ہے۔ سن لو گے عزادارو؟ بابا جی جب مدینے میں واپس آئے نا اجڑ کے، ابن منذر تیرے مولا سجاد کے پاس آیا۔ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں؟ آیا ہے، حالت دیکھیے، حالت دیکھیے۔ ابن منذر نے اٹھ کے چاروں طرف سے تیرے مولا سجاد کو کعبہ سمجھ کے طواف شروع کیا۔ دل دکھے تو سیدوں سے معافی مانگوں گا۔ جب چلتا چلتا نا پشت کی طرف آیا ہے نا، تو اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ گردن میں گوشت نہیں ہے بلکہ ہڈی نظر آ رہی ہے۔ ابن منذر نے حیران ہو کے کہا مولا یہ تیری گردن کا گوشت کہاں گیا؟ رو کے کہتے ابن منذر تو کتنا وزنی تھا، مولا تیرے تو چہرے پہ بھی خون کے آثار ہے، تیرے ہاتھ زخمی ہے، تیرا سر کیسے زخمی ہوا؟ رو کے کہتے ہیں تجھے پتا نہیں ہمیں اکیلے پتھر نہیں مارے گئے، اکیلا گرم پانی نہیں پھینکا گیا۔ ابن منذر تجھے پتا نہیں جب میں شام کے بازار میں گیا نا، کسی نے جلتا ہوا شعلہ مجھ پہ پھینکا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ شعلہ آ کے میری دستار پہ لگ گیا، میں رو رو کے کہتا رہا اوہ میں محمد کا بیٹا ہوں، کوئی تو آئے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ابن منذر کسی نے میرے سر کی آگ نہیں بجھائی، سر زخمی، آنکھیں زخمی، ہونٹ زخمی، پاؤں زخمی، کمر زخمی۔ ابن منذر کہتے ہیں میں نے کرتا اٹھا کے دیکھا، بیمار کربلا کا کرتا اٹھا کے دیکھا، کہتے ہیں ناخن رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے زخم تھے پشت پہ کہ انگلی رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں کس طرح ظلم کیے گئے تھے۔ میں نے کہا تھک گیا سفر نہ تھکا سجاد،
شام کے باہر آیا بچہ ہوا قافلہ لے کے. عزیزانو شام میں عجب بدتمیزی ہے, عجب ماحول ہے, تماشائی تماشا کر رہے ہیں, شرابی شراب پیچ رہے ہیں, بدماش بدماشیاں کر رہے ہیں. سجاد رو رہا ہے. یہ اتنی دیر میں شمر نے کان میں آ کے کوئی بات کہی ہے یا سجاد نے 2 مرتبہ اپنا ماتھا اپنے زنجیروں کے ساتھ مارا ہے, یا خون اتنا بڑا ہے یا خون کی لکیر زمین پہ چلنا شروع ہوئی ہے. وہ لکیر چلتی چلتی بی بی زینب کے محمد ہی کہوں نا, محمد کے قریب گئی ہے نا. علی کی بیٹی نے دیکھ کے کہا سجاد پھپھی مر جائے. کیا کہہ دیا ہے اس نے جو اتنا خون رو رہا ہے؟ رو کے کہتا پھپھی اماں ظالم نے کہا ہے تیری ماں اور بہنوں نے اس بازار میں داخل ہونا ہے. پھپھی اماں جہاں بڑے بدماشوں کی بھیڑ ہے, میرے ساتھ سکینہ جیسی بہنیں ہیں. شرما کے نہ رویا کرو, اگلے سال پتہ نہیں کوئی ہوتا ہے. واہ واہ, یہ کربلا کا منظر بن گیا, کربلا کا منظر بن گیا ہے. سن لو کیا زدارو, سن لو کیا زدارو. علی کی بیٹی نے کہا سجاد انہیں کہا میں محمد کی نواسی ہو کے تمہیں کہتی ہوں, میں زہرا کی بیٹی ہو کے تمہیں کہتی ہوں, تم نے مجھے بازار سے گزارنا ہے, تم مجھے بازار سے گزارنا چاہتے ہو, سیدو مجھے معاف کرنا. سجاد انہیں کہو کہ اس بازار سے نہ گزارنا. مجھے یہاں بڑی شرم آ رہی ہے کیونکہ میں چھتوں پہ وہ عورتیں دیکھ رہی ہوں جنہوں نے کل مجھ سے قرآن پڑھا تھا. ہائے ہائے, ماتم کرنا, ماتم کرنا, جس کے ماتم میں ماتم جائے. سجاد مجھے بڑی شرم آ رہی ہے, وہ جو کل مجھ سے قرآن پڑھ رہی تھی آج کسی کے ہاتھ میں آگ ہے, کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے. سلامت رہو, آباد رہو. سجاد نے کہو کسی اور بازار سے گزار دو. آواز ہے زینب تیرا یہ سوال نامنظور ہے. علی کی بیٹی نے کہا اچھا سجاد اگر یہ بازار نہیں بدلتے انہیں کہو کہ میری لوٹی ہوئی چادر مجھے واپس کر دو. تمہیں پتا ہے نا میرا نانا کتنا سچا ہے, میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ لوٹی ہوئی چادر بھی تمہیں واپس کر دوں گی, لیکن مجھے بازار عبور کر لے دو, چادر دے دو. عزادار جواب ہے زینب تیرا یہ بھی سوال نامنظور ہے. علی کی بیٹی نے کہا سجاد بازار بھی نہیں بدلتے, چادر بھی نہیں دیتے, کوئی ہوگا جو ماتم نہ کرے. سجاد انہیں کہو ہمارے ہاتھ گردنوں سے کھول دو, ہم ہاتھوں کا پردہ بنا کے گزر جائیں گے. جواب آیا زینب یہ مدینہ نہیں ہے, یہ مدینہ نہیں ہے, نہ غازی کا پہرا ہے. آج تو مدینے والی زینب تو نہیں ہے نا. آج ہم جیسے کہیں گے میری ماں بہنوں اتنا بیان کرنا کہ اگلے سال تک تمہیں بھی دعا دیتی رہے. عزادارو پہلا سوال نامنظور ہوا, دوسرا سوال نامنظور ہوا, تیسرا سوال نامنظور ہوا. علی کی بیٹی نے کہا اوے بازار بھی نہیں بدلتے, سجاد چادر بھی نہیں دیتے, سجاد ہاتھ بھی نہیں کھولتے, میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھوں. آخر علی کی بیٹی کی بے بسی دیکھو, رو کے کہتی ہے سجاد اگر یہ کچھ نہیں نہ کرتے سجاد انہیں کہو یہ بتیاں بجھا دو. میں زہرا کی بیٹی ہوں, میں چھپتے ہوئے گزر جاؤں گی, کوئی مجھے پہچان کے یہ نہ کہے یہ زہرا کی بیٹی بازار میں. پتہ نہیں جو نہیں رو رہا پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو مخائف پھر گیا ہوں. عزادارو ہو میری ماں بہنوں بیٹی ہو, مولا تمہارے پردے سلامت رکھے. جب علی کی بیٹی کا چوتھا سوال نامنظور ہوا ہے نا, کربلا سے لے کے شام تک چپ رہنے والی زینب کو جلال آیا. جلال میں آگے کہتی میں نہیں داخل ہوتی شام میں, انہوں نے مجھے قیدن سمجھ رکھا ہے, اور میں تو حسین کی محبت کی اسیر ہوں. جب یہ کہا نا ساری شام ہل گئی ہے. سجاد رو کے کہتا پھپھی اماں میرے بابا سے کیا ہوا وعدہ بھول گئی ہے, تو نے کہا تھا کربلا تو فتح کر, شام جانے اجڑی زینب جانے. پھپھی اب شام پہ چڑھائی کر کے واپس ہو رہی ہے, رو کے کہتی ہے سجاد اگر تیری اور تیرے بابا کی یہی مرضی ہے زینب شام میں داخل ہوتی ہے. نعت علی پر کے پہلا قدم رکھا ہے, امت نے پھولوں سے ایسا استقبال کیا.
کہوں نا یا یکدم بازار کی زمین کا رنگ سرخ ہو گیا. ہائے 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 ہائے, دعا مانگ لینا, دعا مانگ لینا. بازار کی زمین کا رنگ سرخ ہو گیا. ایک پھول آ کے جناب لیلا کے سر میں لگا ہے. جانتے ہو یہ بی بی کون ہے؟ یہ مولا علی اکبر کی پاک اماں. جب چہرے سر پہ آگے وہ پتھر لگا ہے نا نکیلا, تو فوراً چہرے پہ خون آیا ہے. خون بالوں سے نکلتا ہوا وہ محمل پہ گرنے لگا ہے. جب خون نکلا ہے نا حسین کے سر کو دیکھ کے بی بی لیلا نے کہا زہرا کا جایا اب تو راضی ہے نا. سکینہ نے رو کے کہا کہ لینا دے تو اکیلی رہی, اور تیرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہے, اور تیرے ساتھ ماتم کرنا نا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. اللہ جانے اگلے سال کوئی ہو نہ ہو. سن لو گے میں کیسے پڑھوں گا, تو کیسے سنے گا؟ ہو نہیں سکتا میں پڑھ سکوں تو سن سکے. آئے میں چلتے آئے, اگلا محلہ تاریخ نے لکھے یہودیوں کا آیا ہے. شاہ جی یہودیوں کا محلہ, ان کے بڑے نے اعلان کیا یہودیوں علی نے خیبر میں, بدر میں, احد میں ہمارے مرد قتل کیے تھے, آؤ علی کی اولاد آ گئی ہے, آؤ جس نے بدلہ لینا ہے اپنا بدلہ لے لے. شاہ جی مجھے معاف کیجئے گا, کسی نے پتھر اٹھایا, کسی نے نیزہ اٹھایا, کسی نے تلوار اٹھائی, ابھی بڑے ہیں بیویوں کی طرف مارنے کے لیے. یا ان کے پادری نے آگے بڑھ کے کہا ایک منٹ رک جاؤ, مجھے پوچھ لیں دو یہ ساری علی کی اولاد ہے یا ان میں زہرا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ مجھے ممبر کی قسم ہے جب یہ کہنے کی دیر تھی, یہ جو لاہور میں تیری مہمان ہے عباس کی بہن آگے بڑھ کے کہہ دیو خبردار, وہ جتنے پتھر مارنے ہیں مجھے مارو, میں اکیلی علی کی بیٹی ہوں, اور یہ محمد کی بیٹیاں ہیں, اور یہ زہرا کی بیٹیاں. ختم کرو نا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب اس نے یہ سنا نا یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں, وہ کانپنے لگا, آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اے رب موسیٰ میرا اور کوئی گناہ معاف کرنا نہ کرنا, لیکن یہ جو میں نے زینب کے محمل کی طرف اشارہ کیا ہے, واہ یہودیوں تم معافیا مانگ رہے ہو, عیسائیوں تم چادریں دے رہے ہو. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بس عزادارو میں شہادت کون سی شہادت سجاد کی پڑھوں تیرے سامنے. قدم قدم پہ قتل ہوا ہے سجاد. اگلا محلہ آیا, سن لو گے, اگلا محلہ آیا. میں پڑھ نہیں سکتا تو سن نہیں سکتا, میں پڑھ نہیں سکتا تو سن نہیں سکتا. اتنی دیر میں ایک عیسائی چلا, ایک عیسائی چلا, اس کی ایک 4 سال کی نابینا بیٹی تھی, پیدائشی نابینا بیٹی تھی, پیدائشی. اسے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ ایک سر ہے نیزے کی نوک پہ, وہ معجزے کرتا آیا ہے, بیماروں کو شفا دیتا آ رہا ہے. تو ایسا کر اپنی بیٹی کو لے کے جا, بے شک وہ عیسیٰ کا ماننے والا ہے, تجھے تو شفا چاہیے نا, وہ تیری بیٹی کو شفا دے دے گا. عزادارو یہ چلتا ہوا آیا ہے, تیرے مظلوم امام حسین کے سر کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. سنان ملعون نے یہ نیزہ اٹھایا ہوا ہے, پہلے حیرت سے سر کو دیکھتا رہا. کیا دیکھتا ہے کہ بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن. نہیں تو نے غور نہیں کیا, میں نے کہا بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن, ہونٹ کٹے ہوئے, ابرو کٹے ہوئے, ریت اور خون چہرے پہ, دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی دائیں, دیکھ کے کہتا ہے اے شہید رائے خدا یہ میری بچی پیدائشی نابینا ہے, اسے آنکھیں عطا کر. تاریخ نے لکھا تیرے مظلوم امام کی گردن سے خون کا ایک قطرہ نکلا اور اس کی بیٹی کے سر پہ لگا. جیسے ہی لگنے کی دیر تھی اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. زندگی میں پہلی مرتبہ دنیا دیکھی, ہر طرف خون ہی خون دیکھا, کٹے ہوئے سر دیکھے, اجڑے ہوئے سے بابا ماتم کرو نا, اجڑے ہوئے چہرے دیکھے. جب آگے آئی تو اس نے ماتم کرنا شروع کیا. کیا دیکھتی ہے؟
کرنا, تیرے سینے میں اگر گوشت ہے ماتم کرنا, ماتم کرتا نا, ماتم کرتا نا. اپنے بابا سے کہتی ہے بابا بابا جلدی کر, مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے, مجھے اس گلی سے لے جا, مجھے اس گلی سے لے جا. شاہ جی قافلے کی ترتیب پتہ کیا بنی؟ یہ دیکھو یہ گلی ہے, یہ گلی کے اگلے موڑ پہ سر ہے, اگلی گلی میں سر ہے, پچھلی سری کہتی ہے. باپ جلدی سے ڈری ہوئی بیٹی کو لے کے اس گلی میں آ گیا جس میں سید زادیاں قید تھی. اس نے جو یہ منظر دیکھا ہے نا, کیا دیکھتی ہے کہ بیبیاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, انہوں نے بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے, ہر بی کے سر سے خون کی ایک لکیر چلی ہوئی ہے, ساری بیبیاں ایک ہی رسی میں قید ہیں. سب سے آخر میں ایک قید ہے جس کا سن 4 سال کا ہے, اس کے کانوں سے خون جاری ہے, گالوں پہ نیلے نیلے تماچوں کے نشان ہے. وہ دیکھ کے کہتی ہے اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے کہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے دوسرا رکھتی ہے. جب کوئی تماچا مارتا ہے اللہ جانے غازی اس کا کیا لگتا ہے. رو کے کہتی ہے چچا تیرے بعد سکینہ سو نہیں سکی, چچا مجھے گھوڑوں کے ساتھ اڑا دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس عیسائی کی بیٹی نے دیکھا, کیا دیکھا, ایک بیمار ہے وہ خون رو رہا ہے, وہ خون رو رہا ہے. وہ 4 سال کی قیدن بیٹھ کے نا اس بیمار کے پاؤں سے کانٹے نکال رہی ہے. مر نہ جائے سن کے کانٹے نکال رہی ہے. ایک کانٹا نکالتی ہے 100 مرتبہ بوسہ لے کے کہتی ہے سجاد کاش مدینہ ہوتا. دنیا دیکھتی کوئی بہن اپنے بھائی کی کیسے خدمت کرتی ہے, اور جن کا دل میں حسین کا درد ہے. عزادارو یہ چلتی ہوئی آئی, حیران ہو کے کہتی ہے اے قیدن, اے قیدن, اے قیدن, یہ خون کیوں رو رہا ہے. اب حسین کی شہزادی اس معصوم بچی کو کیا سمجھائے. اس کو سمجھانے کے لیے حسین کی شہزادی نے کہا یہ غیرت کا مریض ہے. یہ غیرت کا مریض ہے. 4 سال کی وہ نادان بچی, اسے کیا پتا غیرت کیا اور کیا مریض ہے. اس نے کہا تم اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی ہو اگر یہ مریض ہے. اگر یہ مریض ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں, جس نے اٹھ کے معصوم کرنا ہے. اگر یہ بیمار ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی ہو. اس کی بات کو ٹالنے کے لیے حسین کی شہزادی نے کہا بات یہ ہے کہ ہم اجڑ گئے ہیں, ہم پردیسی ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا علاج کروانے کے لیے. اتنا شاہ جی کہنے کی دیر تھی, اس عیسائی کی بیٹی نے جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کیا ہوا جو تیرے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہے. چلا اگلی گلی میں ایک حکیم ایسا آیا ہوا ہے, نیزے کی نوک ہوئے ہے, دیکھ مجھے آنکھیں بھی اسی نے دی ہے, وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا. چلا تیرے بھائی کو میں شفا لے کے دیتی ہوں. ابھی چلنے لگی ہے یہ سکینہ نے ہاتھ چھڑا لیا, رو کے کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑ دے, اور وہی تو میرا مظلوم بابا حسین, اور میری آنکھوں کے سامنے شیور نے تیرا درد مارے. رونا نہیں آ رہا, رو لو رو لو رو لو. مولا زندگی والا بیٹا عطا فرمائے, جو دعا مانگ رہی ہے مانگ لو, مولا تیرا رونا قبول فرمائے. عزادارو سجاد کی داستان عجب ہے, بس میں ساری زندگی سناتا رہوں ختم ہو سکتی ہے. واپس آ گئی مدینے میں, اجڑ کے بچا ہوا پور لے کے واپس مدینے میں آیا. ہائے کیسے بتاؤں, پھپھی کو شام میں دفنا کے سکینہ کو غریبوں کے قبرستان کے حوالے کر کے. ہائے 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 ہائے. ادھر جناب فضا شام میں ہی رہ گئی زینب کے پاس, رو کے کہتی تھی تیرے نانے کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا. ہائے 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 ہائے, اور تیرا رونا مولا کا یا امام زمانہ
آ کے دیکھنا تیرے چاہنے والے آج کس طرح رو رہے ہیں. او علی کی بیٹیاں دیکھو ہماری ماں بہن بیٹی کیسے فرصت دے رہی ہے. سن لو گے عزادارو؟ میں کیسے پڑھوں گا تو کیسے سنے گا؟ عزادارو شام میں قید نہیں بھاگ کے واپس آیا ہے نا, کوئی آگے کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی میں آؤ. سجاد رو کے کہتا ہے جب سے ہمارے کربلا میں سہرے اجڑ گئے ہیں ہمیں شادیاں اچھی نہیں لگتی ہے. وہ رو کے کہنے لگا مولا جب تک آپ نہیں جائیں گے میرا بیٹا اس وقت تک سہرا نہیں باندھے گا. سجاد نے کہا میں تجھے حل بتا دیتا ہوں, اگر تو نے ضرور بلانا ہے نا مجھے, تو ایسا کر اپنے گھر میں بیٹے کو سہرا باندھنے سے پہلے مجلس عزا کروانا, میں سجاد ضرور آ جاؤں گا. عزادار وہ جانے لگا یا اندر سے پردے داروں کی آواز آئی, سجاد سے کہنا اگر حسین کی مجلس کروانے لگا ہے نا تو پردے کا انتظام کرنا, زہرا کی بیٹیاں بھی آئے گی. شاہ سینہ پیارا نہ کر, سینہ پیارا نہ کر, سینہ پیارا نہ کر, ماتم کرتا ماتم کرتا ماتم کرتا. عزادارو میں کیا کہوں, آخری وقت ہے تیرے مولا سجاد کا ظاہری جناب باقر کے زانوں پہ سر ہے, باقر کے زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے. خون تیز ہوا ہے, خون تیز ہوا ہے, اور تیز ہوا, اور تیز ہوا, اور تیز ہوا. سن لو گے عزادارو میں کیسے پڑھوں گا تو کیسے سنے گا؟ یا جناب باقر رو کے کہتے بابا بازار دیکھا اتنا خون نہیں روئے, بابا شرابی کے درباروں میں گئے اتنا خون نہیں رویا, بابا شمر کے تماچے تازیانے سے اتنا خون نہیں رویا. یہ اب کیا ہو گیا ہے جو اتنا خون رو رہا ہے؟ پتہ ہے رو کے کیا کہتا ہے جو اب تک نہیں رو سکا؟ تیرا بیمار سجاد کہتا ہے باقر جتنا تیرے دادا حسین کو رونے کا حق تھا نا, سجاد اتنا رو نہیں سکا. ہائے 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 ہائے, یہ حضرت سجاد ہے, یہ حضرت سجاد ہے. میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ حضرت سجاد ہے, بیان کر کے رونا. جتنا تیرے دادا حسین کو رونے کا حق تھا اتنا سجاد رو نہیں سکا. ادھر زہر ملی ہوئی ہے, ادھر شام کا منظر کیا ہے سن لو گے؟ شام کا منظر کیا ہے؟ وہ جس نے محمد مصطفیٰ سے زندگی مانگی تھی, وہ جو بی بی زینب کی قبر کی مجاورہ بن کے بیٹھی ہوئی تھی, کبھی سکینہ کی قبر پہ جاتی ہے, کبھی زینب کی قبر پہ جاتی ہے. چلتی چلتی نا آخری وقت جب آیا ہے نا جناب فضا کا, چلتی چلتی آ کے بی بی زینب کے پاس آ کے کہتی ہے زینب مجھے معاف کر دینا, جتنی میں تیری خدمت کر سکتی تھی کر لی, اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. تو نے کہا تھا نا, تو نے کہا تھا نا جب تجھے مشکل بنے تو سجاد کو بلا لینا, کہا بلا لینا, کہا میں صبح سے بلا رہی ہوں لیکن سجاد آیا نہیں ہے. یا قبر سے آواز ہے, میں زینب ہو کے کہہ رہی ہوں اب آواز دے. اب جو سجاد کو فضا نے آواز دی ہے نا, آواز دے کے غشت آ گئی ہے. عزادارے اتنی دیر میں کسی نے آ کے تلیہ ملی ہے. عزادارے دیکھ کے جب آنکھیں کھلی ہے نا رو کے کہتی ہے سجاد آ گیا ہے, سجاد آ گیا ہے. یا آواز ہے دادی فضا سجاد نہیں آیا, میں باقر آ گیا. آئے آئے ہائے ہو تیرا رونا, مولا تیرا رونا قبول فرمائے. رو کے کہتی ہے دیکھا نا زینب مجھے نوکرانی سمجھ کے سجاد نہیں آیا. رو کے کہا نہیں دادی میرے بابا کو زہر مل گئی ہے. فضا نے رو کے کہا اور مجھے کوئی زندگی دے اور میں سجاد کو جلانے پہ جاؤں, سجاد کا ماتم کروں. تابوت لے آؤ سجاد کا, لے آؤ سجاد کا تابوت. تمہیں پتا نہیں ہے ہر قیدی ہر زندان کا کیا ہے, لیکن عزادارو آج بھی جنازہ آئے گا. حسن کا جنازہ آئے گا وہاں پہ تیر ہوتے ہیں, حسین کا ذوالجلال آئے وہاں پہ تیر ہوتے ہیں, لیکن جب یہ جنازہ آئے گا دیکھ لینا وہاں کڑیاں لٹکی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کڑیاں کچھ بہنوں نے اتاری ہے, کچھ باقر نے اتاری ہے.
میں التجا کرتا ہوں سجاد کے جنازے کو ذرا آہستہ ہاتھ لگانا، کیونکہ زخم سے چور ہے سجاد، تمہیں پتہ نہیں کہاں زینب کا زخم ہے، کہیں پہ سکینہ کا زخم ہے اور کہیں شام کے بازاروں کا زخم ہے۔ یہ وہ ہے جس نے رو کے کہا اکبر کربلا میں رہ جانا اور ہے۔ رضا کا موبائل تم نے نکالا؟ رضا کا موبائل تم نے لیا؟ ہم نے موبائل نکالنا شیئر کر یہ لو۔ میرا بیمار ایمان، ہائے میرا بیمار ایمان،